جو صحیح معنوں میں اللہ اور رسول کا غلام ہے، ایک صحیح معنوں میں آزاد مسلمان وہی ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ اور رسول کا سچا غلام ہے۔ آزاد ہو گئے، 75 سال ہو گئے، آج بھی سوچیں وہی ہیں، سرحدیں بن گئی، لیکن دل وہی ہے، آج طور طریقے وہی ہیں۔ وہاں بنی اسرائیلیوں نے جو مصر میں رہ کے کیا تھا، وہی مصر سے نکلنے کے بعد بھی کر رہے تھے۔ وہ مصر میں فرعون کے پاس رہ کر بھی بتوں کو پوچھتے تھے، بہت مشکل سے چھوٹا چند لوگوں سے، باقی سب اپنے حال پہ باقی رہے، پرانی روش پہ باقی رہے، حضرت موسیٰ کو دیکھنے کے باوجود بھی ذہنی غلامی سے نہیں نکلے۔ اور آج اہلیان پاکستان کا بھی یہی حال ہے۔ ہندوانہ روایتیں ختم نہیں ہوئی، ہندوانہ سوچیں ختم نہیں ہوئی۔ اسلام کی حکومت اور اسلام کی سوچ ہمارے اندر پیدا کب ہوئی، کب ہے؟ آپ شادی میں دیکھ لیں، آپ سوچوں میں دیکھ لیں، فکروں میں دیکھ لیں، غموں میں دیکھ لیں۔ اسلام اپنی حکمرانی چاہتا ہے ایک مومن کی پوری زندگی کے اندر، خوشی ہو کہ غم ہو، راحت ہو یا بے چینی ہو، اسلام اپنی حکمرانی چاہتا ہے۔ آج دیکھ لیں، کل ہی 14 اگست ہے اور آج کی رات 14 اگست کی رات ہے، آپ دیکھ لیں کیا طوفان بدتمیزی پورے ملک پاکستان میں دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ اور کل صبح کا اخبار پڑھ لیجئے گا، آپ کو کئی موتوں کی خبریں پڑھنے اور سننے کو ملیں گی کہ اتنے لڑکے ون ویلنگ کرتے ہوئے مر گئے، اتنے لڑکے اوورٹیک کرتے ہوئے مر گئے، جان سے چلے گئے، اتنے لوگ جعلی شراب، کچی شراب، ناپائیدار شراب پی کر کے مر گئے، اتنے لڑکے سی ویو پر ہلڑ بازیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، تصادم ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اسلحہ نکل گیا، ایک دوسرے پر تان لیا، مار دیا۔ یہ ہے آزادی؟ اگر یہ ہے آزادی تو اسلام تو اس کو ریفیوٹ کرتا، اسلام تو اس کی تردید کرتا ہے۔ We have to justify. Aren't we Muslim? Aren't we Muslim? If you say that you are not Muslim, then you are free to do anything what you want. You have to decide you are a Muslim or not. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ جیسے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے who are you by nationality، پاکستانی اور انڈین، and after that we will decide what we want to do with you. First of all you have to justify are you Pakistani or Indian۔ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستانی ہیں کہ انڈین ہیں، and then you have to say that I am Pakistani, and after that they will say what they want to say۔ پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ تو پہلے آپ اپنے آپ پر غور کریں، مسلمان ہیں کہ کچھ اور، مسلمان ہیں کہ کچھ اور۔ اگر مسلمان ہیں اور اللہ کی قسم آپ مسلمان ہیں، I agree with you۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور خدا کی قسم آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے یہ لچھن تو نہیں ہوتے، مسلمانوں کے یہ لچھن تو نہیں ہوتے، یہ طور طریقے مسلمانوں کے تو نہیں ہیں جو اختیار کر لیے گئے۔ آپ قرآن سے پوچھیں نا، we want to celebrate the Independence Day, what the Quran says۔ اے قرآن تو بتا ہم یوم آزادی منانا چاہتے ہیں، what we can do or what we can not do۔ آپ کو قرآن بتا دے گا نا۔ یا تو مان لیجئے کہ قرآن آدھا ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے، قرآن ساری باتیں نہیں بیان کر سکتا، لہذا کچھ اور آنا چاہیے اللہ کی طرف سے، ابھی قرآن نامکمل ہے۔ یا تو یہ کہہ دیجئے
اور کہنا تو دور کی بات ہے جو ایسا سوچے گا بھی تو کافر ہو جائے گا. لہذا یہ فیصلہ ہے کہ قرآن مکمل ہے تو پوچھئے نا قرآن سے، تو پوچھئے نا قرآن سے. جب قرآن مکمل ہے اور ہاں مکمل ہے اور اللہ کی قسم مکمل ہے تو پوچھئے نا قرآن سے کہ ہمیں آزادی کیسے منانی چاہیے، ہم آزادی میں کیا کر سکتے ہیں، آزادی کی خوشی میں ہم بیٹی کی شادی میں، ہم بیٹے کی شادی میں کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. میں نے ایک جملہ کہا ہے، اس کو نوٹ کر لے اپنے دماغ میں کہ ایک مسلمان صحیح معنوں میں آزاد اس وقت ہے جب وہ صحیح معنوں میں اللہ رسول کا غلام ہے. پھر بول رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا. ایک مسلمان صحیح معنوں میں اس وقت آزاد ہے جب وہ صحیح معنوں میں اللہ رسول کا غلام ہے. دیٹس کلیئر. اس کے بغیر آزادی کوئی نہیں. اس کے علاوہ کیا ہے بتاؤں؟ اس کے علاوہ نفس کی پوجا ہے، نفس کی پوجا ہے، خواہشات کی پیروی ہے. یہ جو کچھ ہے آزادی نہیں ہے کہ سیلنسر کھول کے گاڑیاں دوڑائی جائیں. یہ قرآن منع کرتا ہے. قرآن اصول دیتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو کیا، کسی دوسرے انسان کو بھی تکلیف نہ دے، بھلے وہ کافر کیوں نہ. یہ ون ویلنگ کرنا یا آؤٹ آف کنٹرول گاڑیاں چلانا اسلام منع کرتا ہے. اس لیے کہ اسلام اصول دیتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی ہلاکت کے کاموں کو انجام نہ دو. قرآن منع کرتا ہے، اصول دیتا. کیا یہ ہلڑ بازیاں، آتش بازیاں، پٹاخے، پھلجھڑیاں، فائرنگیں یہ کر سکتے ہیں؟ اسلام منع کرتا ہے. لوگو فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ قرآن کہتا، قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرے. یہ فضول خرچی فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لے جو قرآن سے مستفاد اور لبریز کتابیں ہیں. ہر فقی نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے چونکہ اس کے اندر تضییع مال ہے، مال کا ضائع کرنا ہے اور جانوں کا ضائع ہونا. خوشی منائیں لیکن اس کے قاعدے ہیں. آپ کیوں اپنے آپ کو، میں بارہا یہ جملہ اپنے طالب علم سے بھی کہتا ہوں، طلباء سے بھی کہتا ہوں، یار کہیں سنا ہے، کہیں سنا ہے کہ کبھی چیل نے، کبھی شہباز نے، جس کو عقاب کہتے ہیں، دی ایگل، ایگل، شہباز، عقاب، چیل، شکرا، کبھی سنا ہے کہ شکرا بھی کوے کی چال چلتا؟ کبھی شکرے نے بھی اپنے آپ کو کوے سے کمپیئر کیا؟ بولیے نا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دونوں کی پرواز اسی ایک دنیا میں ہے، دونوں کی پرواز، دونوں کی پرواز اسی ایک جہان میں ہے. چیل بھی اڑتی ہے اس پر ہوا میں، فضا میں، اور کوا بھی اڑتا ہے. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور. شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور. جہاں چیل اڑتی ہے وہاں کوے کو خبر بھی نہیں ہے. اڑتے دونوں اسی فضا میں ہیں لیکن اس کی اونچی اڑان جس کو کوا کبھی نہ پہنچ سکے. کبھی چیل بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے کوے سے. کبھی سونا بھی پیتل کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ یہ بھی سونا، یہ بھی چمکتا ہے، یہ بھی سونا ہے، پیتل ہے. آپ مسلمان ہو کر اپنے آپ کو ان گوری چمڑی والے، کالے دل والوں سے کمپیئر کرتے ہیں یار.
गोरी चमड़ी काले दिल, नफ्स के पुजारी, मगरिब वाले, यूरोपियंस, आप इनसे अपने आप को कंपेयर करते हो। यू आर द मुस्लिम, यू आर यूनिक, यू आर मैचलेस, नो वन कैन मैच यू, नो वन कैन मैच यू। आप यूनिक हैं, कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं। हैरत होती है कि आप शहबाज होकर आप कौवे को देखते हैं, शहबाज होकर, उकाब होकर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं इन गिद्धों से, इन गिद्धों से, इन कौवों से। आपके पास पूरा प्रोग्राम है, आपके पास पूरा ज़ाब्ता हयात है, आपके पास पूरा दस्तूर हयात है। आप खुद एक तहजीब रखते हैं, आपके पास सिविलाइजेशन है, सबसे अजीम सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन यू हैव। इस्लामी तहजीब है आपके पास, जिसको कभी भी कोई भी कंपेयर नहीं कर सकेगा। वो आजादी के नाम पर बेहयाई की दावत देते हैं। उनकी आजादी ये है कि जब बेटा 18 साल का हो गया है या बेटी 18 साल की हो गई है, इवन फादर कैन नॉट आस्क देम व्हाट दे आर गोइंग टू डू। इवन फादर कैन नॉट आस्क देम, इवन फादर एंड मदर कैन नॉट फोर्स देम। वो फोर्स नहीं कर सकते, वो पूछ नहीं सकते ये कौन है जिसके साथ तू घूम रही है, कौन है। फोर्स नहीं कर सकते तू किसके साथ घूम रहा है, ये लड़की तेरे साथ कौन है, क्या चल रहा है ये। यू कैन नॉट आस्क देम। वो ये आजादी देते। आप अपने बच्चे की तरबियत में उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, उस पर शाउट नहीं कर सकते, उस पर चीख नहीं सकते, उस पर आवाज नहीं ऊंची कर सकते। दे आर अलाउड टू कॉल पुलिस एंड पुलिस विल अरेस्ट यू। उनको इख्तियार है कानूनी तौर पर। ये आजादी देखो, ये आजादी देखो, आप खुद ही कंपेयर कर लो, ये आजादी है उनकी। यानी बेटे और बेटी को ये आजादी है कि बाप मां उससे न पूछ सकते हैं, न डांट सकते हैं, न आवाज ऊंची करके बात कर सकते हैं। ये औलाद को आजादी है, और इतनी आजादी है कि मां बाप की आजादी छीन ली गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आजादी देने का अंदाज समझ रहे हैं आप कि औलाद को यह आजादी है कि मदर कैन नॉट शाउट ऑन देम, दे कैन नॉट फोर्स देम, दे कैन नॉट आस्क देम। पूछ नहीं सकते, आवाज ऊंची नहीं कर सकते, इवन दे कैन नॉट बीट देम, मार भी नहीं सकते। ये औलाद को आजादी है। मां बाप को कैद कर दिया, पाबंद कर दिया। अगर बाप ने या मां ने हाथ उठाया, वो पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस आएगी। मां हो कि बाप, जिसने भी हाथ उठाया होगा उनको पकड़ के थाने में बंद कर देगी। बैलेंस है? आपसे पूछ रहा हूं, बैलेंस है? बैलेंस है? बैलेंस सिर्फ इस्लाम कर सकता, बैलेंस सिर्फ इस्लाम कर सकता। देखे ना, आजादी का नारा लगा रहे हैं ना, आजादी, आजादी है, आजादी है। तो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुमने एक दलील दी कि भाई हमारे यहां ये आजादी है, बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, बच्चे पे शाउट नहीं कर सकते, बच्चे पे ऊंचा बोल नहीं सकते, बच्चे से सख्ती से पूछ नहीं सकते। अगर पूछो तो हमने इतनी आजादी दी है कि इधर बच्चा फोन करेगा, इधर बाप अंदर। आपकी बात हमने सुन ली, अब हमारी सुन लो। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने औलाद को इतनी आजादी दी। आप टोटल आजादी की बात करते हो। जी हां, तो मां बाप को कौन सी आजादी आपने दी? मां बाप की तो छीन ली ना, मां बाप की तो छीन ली। जिसने पैदा किया, पाला, तरबियत की, परवरिश की, बड़ा किया, खून पिलाया, खून जिगर पिलाया, सब कुछ किया। तो ये कैसी आजादी है कि बैलेंस आउट हो गया? एक तरफ इतना दे दिया कि पूछ भी नहीं सकते, एक तरफ इतना दिया कि पूछा तो अंदर। और मेरे नबी इरशाद फरमाते, अब मेरे नबी का बैलेंस भी सुन लो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनो, जिसने
اپنے بچے کو پیار بھی کیا تو اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ حالانکہ پیار کرنا تو فطرت میں ہے، باپ اپنے بچے کو چومے گا، ماں اپنے بچے کو چومے گی، یہ تو فطرت ہے، نیچرل ہے۔ لیکن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو محبت سے اپنے بچے کو پیار بھی کرے گا اللہ ثواب دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف یہ، اور بھی بہت باتیں ہیں لیکن ٹائم کم ہے، میں بیلنس آپ کو بتا رہا ہوں۔ پیار کرے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے ان کے بچے کو اپنی گود میں لے لیا، ان کے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور نبی اس بچے کو چومنے لگے، پیار کرنے لگے۔ تو ان کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً انہوں نے کہا میرے 4 بچے ہیں، یا غالباً کہا میرے 10 بچے ہیں، جتنے بھی انہوں نے کہے کہ یا رسول اللہ میرے تو اتنے بچے ہیں۔ جملہ سنیے گا اور بیلنس دیکھیے گا، بیلنس۔ یا رسول اللہ میرے تو اتنے بچے ہیں، لیکن میں نے تو آج تک کبھی بھی اپنے بچے کو ایک بار بھی اتنا پیار نہیں کیا جتنا پیار آپ نے تھوڑی دیر میں میرے ایک بچے کو دے دیا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب دوسری طرف دیکھیں، دوسری طرف دیکھیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے چابک کو لٹکا کے رکھتا۔ چابک کو اللہ اس بندے پر رحمت کی نگاہ فرمائے جو چابک کو لٹکا کے رکھتا ہے تاکہ اس کا خوف بچے کے دل میں پیدا ہو۔ بیلنس ہے، پیار بھی اور ساتھ میں سختی بھی۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا کہو، اور 10 کا ہو کہ نہ پڑھے تو اس کو مارو مارو۔ یہ ہے بیلنس، یہ نہیں، یہ ہے آزادی۔ اور ایسے ہی ماحول میں، ایسے ہی ماحول میں وہ جو ماحول مغرب دینا چاہتا ہے، جو امپورٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ ماحول جو مغرب دینا چاہتا ہے، ایک طرف آزادی اور ایک طرف قید، اس ماحول کے نتیجے میں گھروں میں بچے اسلامک ہیرو نہیں مائیکل جیکسن جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ماحول، وہ آزادی جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں، تو ایسے معاشرے میں عمر بن عبدالعزیز جیسے بچے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں آزادی۔ تو یہ جو خرافات ہوتے ہیں یہ اسلامی کام نہیں ہے جو مسلمان کرنے لگے۔ ون ویلنگ کرنا تو سائلنسر ہٹا دینا، تو شور کرنا، تو چیخیں مارنا، تو بھونپو بجانا، تو باجے بجانا، تو رات گئے تک موٹر سائیکلنگ کرنا، تو گانے، تو باجے، تو کنسرٹس، تو مختلف گانے والیوں کو اور گانے والوں کو جمع کرنا۔ یار کبھی سوچا کرو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جس دن یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے گی تو کام سمجھ میں بھی آ جائیں گے کہ خوشی ہو یا غم کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے۔ اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔